بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ تین بہت امپورٹنٹ سٹوریز ہیں۔ ایک تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو غزہ میں آفینسو ہے اسرائیل کا، یہ اگلے 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو جنگ بندی ہے اس کے بعد جو کہا گیا بتایا جا رہا ہوگا، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ڈسٹربنگ ہیں۔ مثال کے طور پر حماس جو ہے اس کی قیادت کو وہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا، ان کو باہر بھیج دیا جائے گا۔ جو فلسطینی وہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کو بھی باہر بسایا جائے گا۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کہی تھی آج سے چند ہفتے پہلے کہ جو غزہ ہے امریکہ اس پر قبضہ کر لے گا اور وہاں پر تمام جو پیلسٹینینز ہیں ان کو کسی اور جگہ بھیج دیا جائے گا، کیونکہ صرف یہی ایک طریقہ ہے امن وہاں پر لانے کا۔ تو اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، آپ کو بتاؤں گا آج کے مستقبل میں کیا وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ چائنا میں، جہاں پر SCO کا اجلاس تھا وزرائے خارجہ کا، اس میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس میں بھارت کو بڑی شکست، بڑی ان کی سبکی، بڑی ناکامی۔ پہلگام انسیڈنٹ جو ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بلوچستان میں جو دہشت گردی کی جا رہی ہے اس کی بھرپور انداز میں مذمت کی گئی، اور اتنی سبکی ہوئی بھارتی وزیر خارجہ کی کہ انہوں نے جو ریزولوشن ہے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اعلامیے پر۔ لیکن پاکستان کی بھرپور فتح اور اس میں پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر بھی اس جو اعلامیہ ہے اس میں نہیں آیا۔ پھر جو امپورٹنٹ بات ہے یہ وہ ایران کا جو کانفلکٹ ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، اس کے حوالے سے ایک جو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر سائٹس جو پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ بالکل تباہ ہو گئی ہیں، اب امریکن میڈیا مختلف انٹیلیجنس جو سورسز ہیں ان کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ شاید جو ایرانین نیوکلیئر پروگرام ہے جتنا سمجھا گیا تھا کہ اس کو نقصان ہوا ہے اتنا نقصان نہیں ہوا، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، وہ کام ہو رہا ہے، اور یہ کوئی امریکہ کی اور اسرائیل کی کوئی وکٹری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ ایران کا پیچھا امریکہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اسرائیل چھوڑنا نہیں چاہتا، تو اس لیے یہ اب بات کی جا رہی ہے کہ نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں ایران کی وہ موجود ہیں اور وہ قائم کر رہی ہیں۔ حالانکہ بہت سارے ایکسپرٹس کا سوال ہے کہ یہ 4 دن پہلے یہ وہاں پر سٹرائک ہوئی، اس کے بعد کسی نے اس کو ایگزامن نہیں کیا، نہ کسی امریکی میڈیا کے نمائندے نے، نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے نمائندے نے۔ اگر وہاں پر کوئی گیا ہوگا تو وہ صرف ایرانین اتھارٹیز ہیں، لیکن یہ امریکن میڈیا یہ خبریں کیوں چلا رہا ہے؟ ایک بڑا سوال ہے، کیوں کہہ رہا ہے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ انٹیکٹ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ ایک پریشر قائم رہے کہ ابھی جو انرچڈ جو وہاں پر یورینیم تھا وہ کہاں پر ہے، 400 کلو گرام یورینیم، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہنا کہ وہاں سے وہ اس کو شفٹ کر دیا گیا تھا یہ غلط ہے، اور وہ جو سیٹلائٹ امیجز ہیں ٹرکوں کے وہ اس پہ کوئی وہ نہیں لے جایا جا سکتا یورینیم، کیونکہ اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ ٹو موو اٹ، اور یہ سب کچھ فضول بات ہے۔ اور اسرائیلی ایجنٹ وہاں پر موجود تھے اور اسرائیلی ایجنٹ نے یہ اطلاع دی ہے کہ بالکل جو ہے نیست و نابود کر دیا گیا ہے، مٹا دیا گیا ہے جو نیوکلیئر پروگرام تھا فردو پلانٹ پر امریکی بمباری نے۔ لیکن یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، جیسے میں نے کہا، کہ یہ اس کے پیچھے میلافائڈی ہے، اور یہ ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے، نئے حملے کا جواز رکھنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ ہر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے ایران میں، علی خامنائی جو ایرانین سپریم لیڈر ہیں، وہ ایک ہفتہ تقریباً پچھلا بالکل ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ تھا، اور بتایا جا رہا تھا کہ وہ ایک بنکر میں رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اب ایک پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ سامنے آئے ہیں، ان کے ویژول سامنے آئے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بالکل فتح ہوئی ہے ایران کو،
ایرانی قوم کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اپنی بھرپور طاقت کے باوجود، اپنی ساری مائٹی فورس کے باوجود ایران میں رجیم چینج نہیں کر سکے، ایران کو نہیں سر جھکا سکے ایران کا، اور جو وہ کر رہے ہیں باتیں نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے یا دوسرے نقصانات کے حوالے سے وہ ایگزیجریٹڈ ہیں. اور امریکہ، بھارت، ایران جو ہے یہ بالکل ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے اور کہیں پر کسی صورت میں بھی وہ نہیں سرنڈر نہیں کرے گا. لیکن اب آ جاتے ہیں سب سے پہلی جو سٹوری ہے کہ غازہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے، لیکن کس طرح سے جنگ بندی ہوگی. اسرائیلی میڈیا آؤٹلیٹ نے، ٹائمز آف اسرائیل نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ نتن یاہو اور ٹرمپ کی ایک کال ہوئی آپس میں، جس میں اور بھی بہت سارے لوگ امپورٹنٹ جو تھے وہ اس میں شریک تھے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو غازہ ہے اس میں اگلے 2 ہفتوں میں جنگ بندی کی جائے، لیکن جو ابراہیم ایکارڈ ہے اس کو بڑھایا جائے گا، اور جو وہاں پر غازہ میں جو انتظامی امور ہیں وہ مصر اور UAE، یہ ان 4 ممالک میں شامل ہیں جو وہاں پر کنٹرول کریں گے. حماس کی جو قیادت ہے، کیونکہ دیکھیں غازہ میں ہمیشہ حماس جیتتی آئی ہے الیکشنز بھی، حماس کی جو قیادت ہے ان کو وہاں سے بے دخل کیا جائے گا، ان کو ایگزائل کیا جائے گا، وہاں پر ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا، یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ سعودی عرب اور سیریا وہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو ریکگنائز کریں گے. لیکن سعودی عرب ماضی میں یہ کہہ چکا ہے کہ یہ 2 جو اسٹیٹس کا قیام ہے، جس میں ایک فلسطینی ریاست اور اس کے ساتھ اسرائیلی ریاست، یہی مسئلے کا حل ہے. اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. لیکن اب یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جو سعودی پرنس ہیں محمد بن سلمان، وہ اس بات پر ایگری کر گئے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کیے جائیں گے. ایک بڑا سوال یہ ہے کہ پھر پاکستان کیا کرے گا؟ یہ جو اتنی تعریفیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں پاکستان کی کہ گریٹ لیڈرز اور گریٹ پیپل، یہ پاکستان کیا کرے گا؟ قائد اعظم تو یہ کہہ چکے ہیں، کہہ گئے ہیں کہ جب تک فلسطین نہیں بنے گا اسرائیل کو کسی طریقے سے بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایکسپینڈ ہوگا، بہت سارے اسلامی ممالک اس کو کریں گے، اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جنرل باجوہ ماضی میں سول حکومت پر، عمران خان پر زور دیتے رہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے، لیکن اس وقت ان کو یہ کامیابی نہیں ہوئی تھی. تو اب ایک بڑا سوال ہے کہ اگر سعودی عرب، UAE، یہ سب لوگ جو ایران کے، امریکہ کے ساتھ جو نیا سیٹ اپ غازہ میں بننے جا رہا ہے، اگر اس میں شریک ہوتے ہیں، تو پاکستان جو چلی امداد پر رہا ہے، سعودی عرب کی امداد پر، UAE کی امداد پر، امریکہ کی امداد پر، وہ کیا کرے گا؟ ایک بڑا سوال ہے. میرے پاس ابھی اس کا جواب نہیں ہے، بٹ آئی ایم لیونگ یو اے فوڈ فار تھاٹ کہ یہ جو ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ ہے اس موقع پر، یہ بڑی معنی خیز ہے، اور اس میں کیا اس میں ہوگا اور پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو کیا اب ہم بھول جائیں مکمل طور پر فلسطین، اور اب یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر مسلمان ممالک کی مدد سے فلسطینیوں کو، حماس کو وہاں سے بے دخل کر دیں گے، نکال دیں گے، اور فلسطینی پھر در بدر ٹھوکریں کھائیں گے اپنے گھر کے لیے. ایک نئی سچویشن یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو بٹ آئی ایم لیونگ دس ٹو یو. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، آپ کے سامنے ہے، جلد پتہ چل جائے گا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.